حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ 100 آیات پڑھ کر سجدہ کر دیں گے، لیکن آپ نے پوری سورۃ البقرہ ختم کی۔ پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آل عمران کی قرأت مکمل ہو گئی تو سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، حتیٰ کہ اسے مکمل کر لیا۔ اس دوران جب آپ کسی آیت رحمت سے گزرتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی سے مشتمل آیات پر گزرتے تو آپ اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے لگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ رکوع کی مقدار قیام کے تقریباً برابر تھی۔ پھر آپ رکوع سے اٹھے، یہ قیام تقریباً رکوع کے برابر تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا۔ آپ سجدے میں بھی رکوع و قیام کے تقریباً برابر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قریب پہلی ہی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی پڑھی۔ مسلم مسند احمد 384۔ عبادت کے اس وقت کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو تقریباً 6 یا 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت، فقر و محتاجی میں ایام گزر رہے تھے۔ دن میں مختلف کام، زہد و پارسائی، دعوت اللہ کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، بیویوں کے حقوق، گھر کی دیگر ذمہ داریاں بھی تھیں۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے حضور مسلسل 6 یا 7 گھنٹے روتے اور گڑگڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اللہ کے دربار میں دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت میں یہ مشقت دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے اوپر اس قدر مشقت کیوں ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے ان انعامات کے جواب میں شکر گزاری نہ کروں؟ تو ذرا سوچیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا فرما دے اور وہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہ کرے، تو یہ نعمتیں نہیں بلکہ یہ زحمت ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ نعمت اس وقت نعمت ہوتی ہے کہ جب نعمت کی موجودگی میں انسان اللہ کے حضور ایسی عبادت کرے کہ دنیا کے اٹھے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں۔